سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 30 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا بیان جاری ہے۔ اگلا بیان شروع کر رہے ہیں اور ایک اناؤنسمنٹ دی ہے کہ اب ایک ہی یہ بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آج ہم تراویح ادا کریں گے، 8 رکعت اور وتر ادا کریں گے۔ یہ اعلان ان کے لیے بھی جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک ہی سیشن مزید ہوگا آج، اور وہ تھوڑا سا طویل ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، اور شہر میں عورتوں نے کہا کہ عزیز وہی وزیر کی بیوی نے اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا۔ قد شغفها حبا، اس کی تو محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اس خاتون کو کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ بہرحال ایک بڑے گھر کا معاملہ تھا، وہ چھپا رہ نہ سکا، وہ بڑے گھرانے کی بیگمات تک پہنچ گیا، اور ان بیگمات کے علاقے میں یعنی ساتھ ہی رہن سہن ہوتا ہوگا۔ بڑے گھرانوں کی بیگمات تو ایک ہی کسی خاص ایریا میں، میں کسی خاص سیکٹر یا فیس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، کسی ایک ہی جگہ پر ان سب کی رہائش کا معاملہ تو کا بال بہت پہنچ گئی۔ تو خواتین نے اب کامنٹس دینا شروع کر دیے، یہ تو اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہوگی، بڑی گمراہی میں پڑ گئی عورت۔ اب اس کو پتہ چلا عزیز مصر کی بیوی کو، جس کا مشہور نام زلیخا وہ بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی حدیث شریف میں نہیں ہے، تو بس ہم جنرلائز کر کے بیان کر لیں، عزیز مصر کی بیوی۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس خاتون نے ان عورتوں کے اس فریب کا ذکر سنا، ارسلت الیہن، تو انہیں دعوت بھیجی، آؤ تم بھی ذرا دیکھو مسئلہ ہے کیا۔ واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی، اور تکیہ یہ جو ہے نا وہ متکئا، یہ گاؤ تکیے کا اہتمام ہو، ذرا ریلیکس موڈ میں انسان بیٹھ کے کوئی نظارہ دیکھ سکے اور ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہو، ان کے لیے ایک محفل تیار کی۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی دے دی، مراد پھل کاٹنے کے لیے۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا ان سے یوسف علیہ السلام سے نکل کر ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان عورتوں پر ان کے حسن کا رعب چھا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حسن میں سے آدھا یوسف کو عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر، تو رو تو چھانا تھا۔ وقطعن ایدیہن، اور ان عورتوں نے بڑے اہتمام سے اپنے ہاتھوں کو کاٹا۔ یہ سمپل ترجمہ تھا کاٹا، لیکن عربی اسلوب میں وقطعن، بڑے اہتمام سے ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا، ہر ایک نے اپنا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا۔ وقلن حاشا للہ، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان معلوم نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک نے ہاتھ کیوں کاٹا؟ مائل کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قالت، اب یہ بولی عزیز مصر کی بیوی، فذلکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی۔ اب یہ ہیں بڑے گھرانوں کی بیگمات، سنیے بات کیا چل رہی ہے وہاں پر، یہ صدیوں پرانا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب یہ عورت کہتی ہے کہ بے شک میں نے اس کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اور جو کچھ میں کہتی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو ضرور یہ قید کیا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ دھڑلے کے ساتھ کھلے عام گندگی کی برائی کی دعوت، کھلی دعوت۔ قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس سے کہ وہ دور آنا تھا جو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کھلی دعوت ہے۔ بائی کنسنٹ تو گناہ ہے ہی نہیں، بہت سارے مغربی معاشروں میں گناہ کرنا، یہ والا برا عمل کرنا کنسنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں، استغفر اللہ، کھلے عام۔ اور کیا کہہ رہی ہے کہ اگر نہیں باز آئے گا تو قید کر دیا جائے گا، رسوا اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا، معاذ اللہ۔ اب سنیے یوسف علیہ السلام، اللہ کے اس قدر جلیل قدر پیغمبر کی عاجزی۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، عرض کی کہ اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ کا تو نے نہ بچایا، یہ ہے پیغمبر کی عاجزی۔ یہ کون پیغمبر؟ حضور نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف کے والد یعقوب، یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد
ابراہیم علیہ السلام، یہ حضور کا ٹریبیوٹ ہے یوسف علیہ السلام کے لیے. یوسف کریم، والد یعقوب کریم، والد اسحاق کریم، والد ابراہیم کریم علیہ السلام، یہ ہے ان کا شجرہ. اللہ اکبر. اور اللہ کا جلیل قدر ایک پیغمبر، اے اللہ کا تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دور نہ کیا، میں تو مائل ہو جاؤں گا. پیغمبر عاجز ہے اللہ کے سامنے، اللہ تو بچا لے. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، پس ان سے ان عورتوں کے فریب کو پھیر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ انہی کو یعنی یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں ایک مدت تک کے لیے. بڑے گھرانے تھے نا بھائی، بڑے گھرانوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ اپنی عورتوں کو تو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایک مظلوم کو جیل میں ڈال دو، قید خانے میں ڈال دو. اللہ اکبر کبیرہ. تم خود سیدھے ہو جاؤ، اپنے گھرانوں کو سیدھا کرو، برائی کے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ تم ظالم بن کر کسی مظلوم پر ظلم کرنے والے بن جاؤ. تو اپنے آپ کو تو یا اپنے گھرانوں کو تو روک نہ پائے، چلو اسی کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دو. اللہ اکبر. قید خانے میں آ گئے، کیا کر رہے ہیں جی؟ دعوت دین کا کام ہو رہا ہے. سنیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں تو خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی پھلوں میں سے رس نکال کر شراب تیار کر رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے کہا کہ میں تو خواب دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں. تأکل الطیر من، اس سے کھا رہے ہیں پرندے. نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تأویل بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو عمدہ عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. یہ دو افراد، ان پر کوئی بادشاہ کے خلاف سازش کا کوئی الزام تھا، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ان کو جیل میں رکھا گیا ہوگا. اور ان دونوں نے کہا کہ آپ اپنا اپنا خواب بتا دیا، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے بھی پیکر، حسن سیرت کے بھی پیکر تھے، کردار بھی عمدہ تھا. ان کے رویے سے پتا چلا کہ نیک آدمی ہے، تو کہتے ہیں ذرا ہمیں اس کی تعبیر تو بتا دیجئے. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام، تمہارے پاس تمہارا کھانا نہیں آئے گا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ کہ اس کی تعویل میں تمہارے پاس لے آؤں گا، قبل ان یأتیکما، اس کے آنے سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے. ٹائم گین کیا ہے، وقت مقرر ہوگا، کھانا آئے گا، اس سے پہلے تعبیر بتا دوں گا. تب تک تو ہم ساتھ ہی ہیں نا. سنو. وہ سننے کی بات کیا ہے؟ حق کی دعوت ان کے سامنے رکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا. سبحان اللہ. فرشتے بھی کیا کہتے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پیغمبر بھی کیا سکھاتے ہیں؟ الا ما علمتنا. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ مما علمنی ربی، میرا کوئی کمال نہیں، میں تمہیں کچھ بتاؤں گا بھی تو وہ اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، بے شک میں نے اس قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. تھوڑی سی دیر میں دعوت کیا پیش کی جائے؟ دین کی بنیادی دعوت. اتنا موقع بھی ملا تو پیغمبر نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو اویل کیا ہے اور دین کی بنیادی دعوت پیش کر رہے ہیں. اپنا تعارف بھی کرایا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے. اپنا تعارف بھی کرا دیا. ضروری ہوتا ہے کہ سننے والے کو پتا ہو کہ کون اس سے خطاب کر رہا ہے، اس کا بھی فرق پڑتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا شجرہ بھی تعارف بھی کرا دیا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. کیا؟ توحید پر کاربند رہنا، شرک سے بچ جانا اللہ کا فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نہیں پوچھتے سوائے اس کے کہ تم نے کچھ نام رکھ لیے ہیں جن
اور تمہارے باپ دادا نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ان کے شرک طرز عمل، ان کی قوم کی شرک رویوں کی نفی بھی کر دی، جو بات غلط ہے اس کو بھی غلط کہہ دیا اور حق کا بیان بھی. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا. شراب ہے تو منع، مگر وہ تو ابھی کفریہ نظام چل رہا تھا، تو اپنے مالک کو جا کر بادشاہ کو شراب پلائے گا. واما الاخر فیسلب، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی. فتأکل الطیر من رأسہ، پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، نوچ نوچ کے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا جن کے بارے میں تم پوچھتے تھے. دعوت دین بھی پیش کر دی، اس ٹائم کو اویل کیا. مختصر وقت میں کیا دعوت پیش کی جائے یہ اصول بھی بتا دیے گئے اس کلام میں، اور اب تعبیر بھی بتا دی، یعنی کہ اننیسیسری لوگوں کا ٹائم لیا جائے اور جو ان سے متعلق معاملہ تھا اس کو نظر انداز کیا جائے، نہیں، تعبیر بھی بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے. ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو فرمایا کہ فیصلہ کیا جا چکا. مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خواب جو تم نے بتایا جس کی تعبیر کر دی گئی تو وہی معاملہ واقع ہو جاتا ہے. اسی لیے ادب یہ ہے کہ اگر تم کو برا خواب دیکھا ہو اور آدمی ڈر کے مارے اٹھ جائے تو حدیث شریف میں ہے کہ اپنے دائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اور سو جائے. کسی کو برا خواب بیان نہ کرے. اچھا خواب کوئی دیکھا انتہائی قریبی یا مخلص کو بتائیں، کوئی صاحب علم ہو یا انتہائی کوئی قریبی دوست ہو، اس سے تعبیر معلوم کی جائے. اور حدیث میں کہ جو بتا دی جاتی ہے وہی معاملہ عام طور پر ہو جاتا ہے، اس لیے خواب ہر اہل غیرے کو بتانے نہیں چاہیے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، اذکرن عند ربک، اس سے کہا کہ اذکرن عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے مالک یعنی بادشاہ کے سامنے. فانساہ الشیطان، پس شیطان نے اسے یہ بھلا دیا ذکر ربہ، اپنے مالک سے اس کا ذکر کرنا. فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ قید میں چند برس رہے، کم و بیش 7 سال قید میں رہے ہیں. اللہ اکبر. وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ایک اور منظر تبدیل ہو رہا ہے. بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب سمجھ آ نہیں رہا، تعبیر کہاں سے لے کر آئے. تو اس بھول جانے والے کو یاد آئے گا، چلو یوسف سے پوچھتے ہیں علیہ السلام. وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں. یاکلہن 7 عجاف، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. و7 سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشے ہیں. وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے 7 وہ خشک ہیں. یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں درباریوں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیا تعبرون، مجھے میرے خواب کی تعبیر تو بتاؤ اگر تم واقعی تعبیر بتانے والے ہو. قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے تو نہیں. وقال الذی نجا منہما، اور وہ جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے. وذکر بعد امۃ، اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا. انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا بس تم مجھے بھیج دو. یہ بھی نفسیات کا ایک مسئلہ ہے. بھائی یہ تو پوچھ کر آئے گا نا، تو کریڈٹ کیوں لے رہا ہے؟ میں بتاؤں گا تمہیں، میں بس تم مجھے جانے دو ذرا. بھائی تم یہ کہو نا میں پوچھ کے تمہیں بتا دوں گا. یہ بہت چل رہا ہے ہمارے یہاں. محنت بیچاری کسی غریب نے کی، اوپر والا جو ہے وہ سارا کریڈٹ لے کے چلا گیا. جان کسی نے کھپائی، میڈل کسی کو مل گیا. جی میں نے کہیں کسی ریسرچ میں کی تھی، کاپی کی چھاپ دی اور پی ایچ ڈی بھی کر لیا. استغفر اللہ. یہ بڑا مسئلہ ہے انسانی نفسیات، قرآن ڈسکس کر رہا ہے. بس میں بتاتا ہوں تمہیں، بس مجھے تم جانے دو. پہنچا. اب دیکھیں قرآن کتنے مناظر کو بدل رہا ہے. بھائی پہنچ کے کوئی سلام دعا کر، کوئی تو 7 سال تک بھولا رہا، کوئی مطلب کچھ توبہ کر، کوئی خدا کے بندے کو معافی مانگ، کچھ نہیں، سیدھا ڈائریکٹ. مطلب پرستی کیا ہوتی ہے پتہ چلے اور میں جا کے کریڈٹ تو لوں. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے بڑے سچے. کردار کی گواہی آ رہی یوسف علیہ السلام کی، لیکن سیدھا یوسف اے یوسف ایھا الصدیق اے سچے. افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخر یابسات.
ہمیں خواب کی تعبیر تو بتا دو. 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں, 7 دبلی پتلی گائیں, اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں. لعلی ارجع الی الناس, تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں. لعلہم یعلمون, شاید کہ وہ جان لیں. میں جا کے بتاؤں نا ذرا, میں کریڈٹ لے لوں نا اس کا. کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی ایکسیپٹنس نہیں کہ میں نے غلطی کی, میں بھول گیا, کچھ نہیں. بس میرے مطلب کی بات تو مجھے بتا دو. ہم ہو تو کیا کہیں گے؟ ہمیں بتائیے, ہم ہو تو کیا کہیں گے ایسے کو؟ اور ایسے موقع پر ہم سب کو پتا ہے پیغمبر کیا کہتے ہیں جو اللہ نقل فرما رہے, کوئی لان تان نہیں, کوئی قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون, وہ ان کی طرف منہ کر کے بولے کیا ہو گیا, تم نے کیا گم کر دیا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک, انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پاتے. ولمن جاء بحمل بعیر وانا به زعیم, اور جو کوئی وہ پیالہ لے آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا, یعنی ایک اونٹ پر لادے جانے والا غلہ, اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, وہ بولے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے. وما كنا سارقین, اور ہم چور نہیں ہیں. قالوا, انہوں نے کہا اچھا, فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ پھنس گئے خود ہی کہہ کے آگے. قالوا, انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ, اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے, فہو جزاؤہ, بس وہی اس کا بدلہ ہے, اس کو روک لینا. اور اس میں ایک رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تعلیم چلی آ رہی تھی, یعقوب علیہ السلام کی بھی تعلیمات میں بات تھی کہ جو چوری کرے پکڑا جائے تو جس کے ہاں چوری کی 1 سال اس کے رکنا پڑے گا اس کو. تو یہ بھی کہہ بیٹھے ہوئے بس روانی میں کہ جس کے سامان میں ملے وہی بدلہ, اس کو روک لینا. کذالک نجزی الظالمین, اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیتے ہیں. فبدأ بأوعیتہم, پس ان کے بوروں سے تلاش کرنا شروع کیا. قبل وعاء اخیہ, اپنے بھائی کے بورے سے پہلے. ثم استخرجها من وعاء اخیہ, پھر اس کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا. ٹھیک ہے, لگ رہا ہے بھئی سارا پلان کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا. اللہ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ کے فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف, ایسے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے علیہ السلام. چھٹی. اب کوئی اعتراض کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے بھائی. اب ہوا کیا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پیالہ رکھا ہے, اس کے بعد بادشاہ کا پیالے کی حاجت ہو گئی استعمال کے لیے. اس سے پوچھا بھائی پیالہ, وہ پیالہ کدھر ہے؟ بھاگو دیکھو کدھر گیا. یہ دربان جو بھی ہوں گے سپاہی وغیرہ باہر نکلے, سامنے یہی بھائی ایک ساتھ نظر آ رہے ہوں گے, وہی پکڑو ان کو, تم چور ہو. ہم تو چور نہیں ہیں. اچھا تم چور ہوئے تو کیا ہوگا بھائی؟ جس کے پاس سے نکلے روک لینا اس کو. ان کے پاس سے نکلا روک لیا گیا, ختم. بھائی کو روکنے کی تدبیر اللہ نے سکھا دی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ, بادشاہ کے دین, توجہ کیجئے گا, بادشاہ کے دین یعنی قانون میں رہتے ہوئے وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ جو اللہ نے چاہا. یعنی ایسی کوئی شق نہیں تھی, کوئی قانون نہیں تھا, اور وہ مشرک بادشاہ کا تو وہ قانون استعمال بھی نہ کرتے. لیکن لفظ دین بڑا اہم ہے. قانون کس کا چل رہا تھا اس وقت؟ اس بادشاہ کا, تو دین اس کا ہے. اور جب قانون اللہ کا چلے گا تو دین اللہ کا ہوگا. یہ ہے دین کی اہمیت, لفظ دین کا تصور. الا یشاء اللہ, مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے, اور سب سے بڑا علم والا اللہ سبحانہ و تعالی. قالوا, ان لوگوں نے کہا, بھائیوں نے, ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر اس نے چرایا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی. اللہ اکبر. اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور الزام لگایا ہے. فَأَسَرَّهَا, اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیکھیں, صبر دیکھیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اور ان پر ظاہر نہیں کیا. بھائی ہے نا میرے, کیا کریں, اتنی بڑی بات بھی
دل میں چھپا رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اس کا اظہار نہیں کیا. یہ بھی انسانوں ہی، خیر وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر یہ روش بھی انسانوں کے رویوں میں ہی ہوتی ہے. صبر کرنا، پی جانا، برداشت کر لینا، کامنٹ نہ دینا، ترکی بترکی جواب نہ دینا، ٹٹ فار ٹیٹ والی بات نہ کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا. قال انتم شر مکانا، دل ہی دل میں کہنے لگے ارے تم لوگ تو بڑے بدتر درجے میں ہو، کیا کہہ رہے ہو. واللہ اعلم بما تصفون، تم جو بیان کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، کہنے لگے اے عزیز، یہ ہے وہ عزیز، ایک ٹائٹل منسٹر کہہ لے جی، جو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہے. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا، اس کے بڑی عمر کے بوڑھے والد بھی ہیں. اللہ اکبر، اس کے ہیں بھائی، تمہارے بھی تو ہیں کہہ دو ہمارے. فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں. انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بڑا عمدہ عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، پہلے بھی آپ نے ہماری پونجی لوٹا دی تھی نا، آپ تو بڑے اچھے آدمی. سبحان اللہ. قال معاذ اللہ، فرمایا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ کہ اس کے سوا کسی اور کو روکیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. الفاظ دیکھیں، یہ نہیں کہ جس سے چوری کی، نہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. انا اذا لظالمون، اس صورت میں تم بڑے ظالم ہوں گے. چلیے جی، پورا جواب مل گیا. یہ دوسرے بھائی بھی گئے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر اکیلے میں بیٹھ گئے. قال كبيرهم، ان کے بڑے نے کہا، یہ وہی بڑا، وہ یہودا جس کا نام بتایا گیا، جس نے کیا کہا تھا، وہ قتل تو نہیں کرو، ڈرو اللہ کے بندو، کچھ اور کرو، مارو تو نا بھائی کو. اب یہ بڑے بھائی نے ایک بات کہی، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تقصیر کا معاملہ کیا تھا. فلن ابرح الارض، تو میں ہرگز نہیں ٹلوں گا اس زمین سے، حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، یہاں تک کہ میرے ابا جان مجھے اجازت دے دے یا میرا اللہ میرے لیے کوئی تدبیر فرما دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. نسبتاً بہتر بھائی جی. اب کیا ہے، گڑبڑ کر دی تو ایک صالح نیک اولاد کا رویہ کیا ہوتا ہے، شرم آنی چاہیے. باپ کو میں فیس بھی کر سکوں گا کہ نہیں، ابا کے سامنے جا کے میں کھڑا بھی ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا، کیا میں نے غضب کا معاملہ کیا ہے. یہ ہے جو ایک کم سے کم جس میں کوئی رمق ہوگی اس اولاد کو یہ احساس ہوگا. اور آج کیا ہے جی، کو ہمارے بچے بڑے بولڈ ہیں، کیا ہیں، انگلش کے بی سے بولڈ ہیں، اور سینے تان کر بات کرتے ہیں. بیٹیاں بھی آگے بڑھ کے بات کرتی ہیں، ڈیبیٹ کرتی ہیں، لاجک پیش کرتی ہیں، لاجک مانگتی ہیں. بیٹا باپ کے ساتھ نہیں، میں تو اپنے ابا کے ساتھ بڑا فرینک ہوں، میں سنا بھی دیتا ہوں ابا کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس انگریزی کے بولڈ کو میں اردو میں کہتا ہوں بے سے بغیرت. یہ بغیرت ہی جس کو آج کہا رہا ہے فرینکنس. اللہ اکبر کبیرہ. ماں باپ ہیں، ہاں اچھے دوست ہوں، یہ سب کچھ ہو بجا ہو، لیکن ایک وہ مقام ان کا رہے گا جی. تو اس کو تو شرم آ رہی ہے بڑے بھائی کو، میں کیا منہ دکھاؤں گا ابا کو، میری تو ہمت نہیں ہے، بھائی تم جاؤ. اب یہ تین بھائی ادھر، باقی واپس لوٹیں گے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا کے پاس لوٹ جاؤ بھائی. فقولوا یا ابانا ان بنک سرق، کہو کہ ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر ڈالی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو وہی گواہی دی تھی جو ہمارے علم میں تھا. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کہیں گے تو چھوٹا بھائی بھی جائے گا، دوسرا بھی، ہم تو وہی کہہ بیٹھے جو ہمارے علم میں تھا. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے تو نہیں ہیں. واسأل القرية التي كنا فيها، اب پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے. والعیر التي اقبلنا فيها، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں. وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں. ابا مانے ہماری بات کو، قافلے والوں سے پوچھ لیں، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان اتنا جھوٹ بول چکا ہوتا ہے کہ اس کی سچی بات پر بھی یقین نہیں کیا جا رہا ہوتا. وہ شیر آ گیا مشہور ہے نا، ایک دفعہ آ ہی گیا، لوگ اٹھ کے آئے نہیں، وہ کھا گیا اس کو. اللہ اکبر. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم تو سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے دلوں نے کوئی بات بنا لی ہے. فَصَبْرٌ جَمِیلٌ،
صبر ہی بہتر ہے، عمدہ ہے. عسى الله ان ياتين بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو، تین ہو گئے نا وہاں، بڑا بھائی یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بھائی بنیامین، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس. انه هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. وتولى عنهم، اور ان سے رخ پھیر لیے یعقوب علیہ السلام نے. وقال یا اسف علی یوسف، اور عرض کرنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کے مارے، بس وہ گھونٹ رہے تھے غم کو ضبط کر رہے تھے. یاد آیا بھائیوں نے کیا کہا تھا، قتل کر دو یا کہیں پھینک دو، اس کے بعد نیک ہو جانا، ساری توجہ ہمیں مل جائے گی. الٹا پڑا کہ نہیں؟ اب ساری توجہ کس کی ہو گئی؟ ابا کی. کس کے لیے ہو گئی؟ یوسف علیہ السلام کے. یہ ہے شیطان کا الٹا پٹی پڑھانے کا معاملہ. این چوراہے پہ لا کے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یاد آیا بدر کا میدان، چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بولے آپ تو اللہ کی قسم ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے. حتی تکون حرادا او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنا غم بیان کرتا ہوں اللہ ہی کے سامنے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ایک ذرا تلخ تبصرہ بھی سن لیجئے بھائی، کسی سے توقعات نہ رکھیں، مزے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. صرف اللہ کی ذات سے رکھیں. یہ بڑا قیمتی نقطہ اسلاف نے، بزرگوں نے سکھایا. امید صرف اللہ سے. کیا توقعات رکھیں گے اولاد سے؟ اگر آگے سے وہ ناہنجار نکلی تو پھر روئیں گے، کوسیں گے اس کو، کیا فائدہ؟ اپنے نقصان کریں گے. تو اپنا غم کس کے سامنے رکھو؟ اللہ کے سامنے. توقعات کس سے رکھو؟ اللہ. ہاں اولاد اچھی نکلی تو بونس. اور عرض کروں ذرا تلخ نہ ہو جائے بات، کوئی شوہر بیوی سے رکھے کہ بھئی یہ میری بیوی ہمیشہ فرما برداری کرے گی، بالکل ہی کام آتی رہے گی اور ہمیشہ ٹھیک رہے گی، ہمیشہ سارے معاملات ٹھیک رہیں گے. نہیں بھئی، وہ بھی انسان ہے، خطا ہو جائے گی. اسی طرح بیوی شوہر سے، انسان ہے وہ بھی خطا کر جائے گا. امید رکھو صرف اللہ سے. توقعات نہ رکھو کسی سے، مخلوق سے نہ رکھو، اللہ سے رکھو. مخلوق بیچاری ہم میں اور آپ کمزور ہے بھائی، پوری نہیں اترے گی تو کوسنے دیں گے، حسد کریں گے، جیلسی ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، پھر ٹینشن ہوگی، فرسٹریشن ہوگی، ہائپر ٹینشن ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹینشن ہی پالیں گے. اور جب کسی سے توقعات رکھی نہیں، اس نے تھوڑا بھی بھلا کیا تو بونس ہی بونس سے کتنی لائف ٹینشن فری ہو جائے گی. اور سچی بات ہے اپنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ وجود ہمارا نہیں. ہاتھ پیر گواہی دیں گے کل ہمارے خلاف، یس اور نو. قرآن کہتا ہے اللہ 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 کی ذات، بس اللہ کی ذات، اللہ کی ذات. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بے قراری اور اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے وہ جانتا جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِیهِ، اے میرے بیٹو تم جاؤ پس کھوج نکالو یوسف کی اور اس کے بھائی کی. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. کفر ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پھر جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، اب تھرڈ ٹائم آئے ہیں، تیسری دفعہ آئے بھائی، اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی سختی پہنچی ہے اور ہم بڑی ناقص پونجی قیمت لے کر آئے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس ہمیں پورا ناپ کر غلہ دیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور اب تو ہم بس صدقہ ہی کر دیں، ہم تو بڑی قصہ پرسی کی حالت میں ہیں. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے. اچھا جی، ہم دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور سامنے والا ہارڈ ٹائمز میں آ جائے تو اب تو بہترین موقع ہے نا اس کو سنانے کا، اپنا غصہ نکالنے کا، انتقام لینے کا. یہ گراوٹ بھی تو ہے نا ہمارے معاشرے میں. خاندانوں میں ناچاقی ہو گئی. اب کیا ہے جی، سامنے والے کی شادی کا موقع آ گیا، داماد نہیں جا رہا جی، ہاں وہ چاچا نہیں آ رہا جی، نہیں پہلے فون کرو، تم معافی مانگو، ہم تمہاری ناک کٹوائیں گے. اور معاف کیجئے گا اتنے ذلیل لوگ بھی ہیں کہ ان کے گھر جا کر ان کے پیر پکڑے ہوئے، رات کے 12:30 بج گئے، کھانا نہیں کھل رہا ادھر. بھائی خدا کے واسطے معاف کر دو، صرف آ جاؤ تھوڑی. نہیں، یہ تو موقع تھا ہمارا بدلہ لینے کا.
یہ میں نے ہلکا لفظ استعمال کیا، ذلالت، ذلیل لوگ ہیں یہ. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر بھائیوں نے تو اپنی قسمہ پرسی پیش کر دی، بھائی اب تو صدقہ کر دو، دیٹس اٹ. اب یوسف علیہ السلام حقیقت کھول رہے ہیں. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خبر بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جبکہ تم نادان تھے. قالوا ائنک لانت یوسف. وہ کہنے لگے کیا تم یوسف ہو؟ از اٹ یو؟ قال انا یوسف. فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی. اب سنیے پیغمبر کا اخلاق کیا ہے، اور اللہ مجھے اور آپ کو چاہتا ہے کہ ہم یہ اخلاق اختیار کریں. یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. کوئی زبان پر تیزی نہیں، تلخی نہیں، غصہ نہیں، لوز ٹاک نہیں، کامنٹس نہیں، طنز نہیں، ٹانٹنگ نہیں. شکر اللہ کا. قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ کنویں سے لے کے یہاں تک صبر ہی صبر تو کیا ہے. ہاں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ اجر کرنے والوں، عمدگی کے ساتھ معاف کیجیے گا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب بھائیوں کا بھی کلوزنگ کا معاملہ عمدہ سامنے آ رہا ہے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دے دی. ہے تو بھائی نا. اب بڑے ہونے کے ناطے بڑا پن کیا ہے، چھوٹے کو فضیلت مل گئی ایکسیپٹ کرو بھائی. یہ تھوڑی کہ چھوٹے کو فضیلت مل گئی تو بڑا جو ہے حسد میں آ جائے. بھائی ہمارے گھرانوں کی مثالیں، ہماری سوسائٹیز کی مثالیں، ہمارے معاشروں کی مثالیں. تیرا بھائی ہے نا، اسی کو تو دیا، تھوڑا اور بڑا حوصلہ کرے، تھوڑا بڑا اور حوصلہ کر لے. دوست کو بھی دے دے، وہ تیرا دینی بھائی ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. تو لاکھ کما رہا، اس کو 1.5 لاکھ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا. تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے، حسد کیوں کر رہا ہے؟ بھائی تو ہے تیرا، دینی بھائی تو ہے. اس کو اور پھیلا لیجئے. خدا کی قسم اگر ہم اس نہج پہ سوچیں تو ٹینشن فری لائف ہو جائے گی. ورنہ خامخواہ ہارٹ بیٹ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ہاسپٹلز بھی بھر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ کی قسم اللہ نے تجھے فضیلت دے دی ہم پر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. بڑا ہو آدمی، یعنی عمر میں، تجربے میں، مال میں، دولت میں، غلطی ایکسیپٹ کرنا مشکل بات ہوتی ہے. یہاں ان بھائیوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ہر ایک کا کلوز کا معاملہ، کلوزنگ جو ہے بڑی عمدہ ہو رہی ہے. یقیناً ہم یہ خطا کار تھے. قال لا اللہ اکبر. قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں. اختیار پورا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں، جو چاہتے کر سکتے تھے. بالکل معافی دے دی. اور یہ داستان یوسف میں داستان محمدی آگے صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کا دن حضور نے پوچھا ہاں بھائی کیا توقع ہے؟ کا کریم ابن کریم. اللہ اکبر. آپ خود کریم، آپ کے والد بھی کریم تھے، عبداللہ. یاد آیا کچھ؟ حضور نے یہ بات کس کے بارے میں کہی؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے. لا تثریب علیکم اليوم، تم سارے کے سارے آزاد ہو. اور حضور نے کب معافی دی ہے؟ فتح مکہ کا دن. کیا مطلب؟ پورا اختیار حضور کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کی چاہے گردن اڑوا دے. اس پورے اختیار کے باوجود معاف کیا ہے. یہ ہے بڑا پن، یہ ہے اصل میں معافی. اللہ اکبر. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی اتی بصیرا، تو میری قمیص لے کر جاؤ، اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو، بس وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے والے ہو جائیں گے. واتونی باہلکم اجمعین، اور میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ. اب یہ بھائی واپس آ رہے ہیں. ابھی قمیص چلی، سینکڑوں میل دور کا معاملہ ہے. جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، یعقوب علیہ السلام کے علم میں نہیں، اور ابھی قمیص چلی ہے اور سینکڑوں میل دور سے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے. اللہ جتنا چاہے اپنے پیغمبر کو جب چاہے جتنا چاہے علم عطا فرمائے. ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون،
تو ان کے والد نے کہا کہ بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ کہیں یہ بوڑھا جو ہے وہ بہک نہ گیا ہو۔ اللہ اکبر! ابھی تو بھائی چلے نا وہاں سے، ان سارے بھائیوں کی بیویاں کدھر ہیں؟ وہ تو ادھر ہی ہیں، بچے کدھر؟ ادھر ہی ہیں۔ سنیے آگے، اللہ اکبر! کیا کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں کہیں بہک تو نہیں گیا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے آپ تو وہی پرانی، ترجمہ توجہ سے سنیے گا، آپ تو وہی پرانی محبت میں اب تک مبتلا ہیں۔ یہ ضلال کا لفظ اس کے مخالف مفاہیم میں محبت، عمدگی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بہتر محتاط ترجمہ ہے، آپ تو پرانی محبت میں ابھی تک مبتلا ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بہویں کہہ رہی ہوں گی، اولاد کی اولاد میں شاید کچھ کہہ رہا ہو۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب ایک شخص جو کہ شادی شدہ ہے اپنے باپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی کرتا ہے یا غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر بہو کی بھی ہمت پڑتی ہے، پھر اولاد کی بھی ہمت پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہے تو کل اس کا بیٹا اس کے ساتھ بھی کرے گا۔ یہی تو تم سکھا رہے ہو، تو یہی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو بھائیوں نے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کی تھی نا، کچھ اثرات سے فیل ہو رہے ہیں۔ آپ تو وہی پرانی محبت کے اندر یوسف کی ابھی تک مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فرتد بصيرا، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو وہ لوٹ کر بینا ہو گئے، یعنی دیکھنے والے۔ قال الم اقل لكم، فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قمیص کرتے کا ذکر کئی مرتبہ آیا، مگر یہ کرتا یہ قمیص یہ پیغمبر کا تھا، اور یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ کچھ لوگوں نے میڈیسن آف قرآن بنا دی، بڑا اس کا چرچا بھی ہوا، اور جناب اس میڈیسن آف قرآن کو بھی استعمال کریں، بڑی مارکیٹنگ بھی ہوئی، مارکیٹ میں بھی، ہمارے نہیں باہر کہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، پیغمبر ہوتا ہے، معجزہ اس کو عطا ہوتا ہے، معجزے کا ظہور اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور خرق عادت قسم کا معاملہ، روٹین سے ہٹ کر معاملات وہ پیغمبروں کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ ہم اس کو بالکل جنرلائز کر کے گراؤنڈ پر لا کے لانا شروع کر دیں گے، یہ غیر مناسب بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے بے شک وہ جانتا جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بولے بیٹے اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگیے ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یہاں آ کے اب ہم کہیں گے سب کا معاملہ صحیح ہو گیا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی سے بھی معذرت کر لی، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا سے بھی معذرت کر لی۔ جب یہ واقعہ مکمل تو اب ہم کہیں گے اب ہم کچھ نہیں کہیں گے، جب تک واقعہ پڑھیں گے تو ذکر آئے گا۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس سے کہ سب صحیح راہ پر تھے، اور یہ ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ البقرہ میں، اور سورہ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں یعقوب علیہ السلام کی وفات کا موقع یاد آیا، وصیت کر رہے تھے اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ ایک اللہ واحد کی عبادت کریں گے، اور ہم مسلم ہیں اسی کے۔ سب خیر پر گئے ہیں، واقعے کے بیان کے ذیل میں ہمارے لیے رہنمائی آ گئی، کلوزنگ سب کی عمدہ ہوئی، بس خاموشی اختیار کریں گے اس کے بعد۔ انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے میں جلد اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اس میں دو باتیں علماء نے لکھی، ایک ہاں بخشش مانگوں گا، یوسف سے بھی تو کلیئرٹی لے لوں، حقوق العباد کا بھی تو مسئلہ ہے، یوسف سے بھی تو پوچھ لوں معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں، اور دوسرا ایک رائے یہ ہے رات کی تنہائی میں مانگوں گا۔ اللہ اکبر، اس وقت اللہ قبول فرماتا ہے نا، سمائے دنیا پر ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کے لیے دعا کرے بڑی بات ہے، اولاد کو ماں باپ کی دعا لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، انہوں نے فرمایا کہ میں جلد اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابھی مصر کے سرحدوں پر ہیں، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ اچھا والد تو یعقوب علیہ السلام میں، والدہ سوتیلی ماں، یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا، سوتیلی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو رہے ہیں، ہاں سوتیلی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ سب پورے امن کے ساتھ مصر میں داخل ہوں گے۔
یہ نہیں کہ خود کہیں بیٹھے وہ سیٹ پر چلو بھی میرے ابا ابا کو لے کر آؤ، نا 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 نا، مصر کی گویا سرحد پر آ کر اپنے والدین کو وہ ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جی ہمارے ابا اماں نے بڑے ہم پر محنت کی، ماشاءاللہ جوان کر دی، اب ہم بڑے منصب پر آ گئے اور کچھ زیادہ ہی انورٹڈ کو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. نہ نہ نہ، ہم تو وہ تھے کہ اپنی صفائی ستھرائی کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھے، ہم تو وہ تھے کہ پلٹنے کے بھی قابل نہیں تھے، ہم تو وہ تھے کہ ہم کروٹ لینے کے بھی قابل نہیں تھے. ہماری اوقات تھی کیا؟ یہ ہیں ماں باپ جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے پر احسان فرمایا. تو یہ نہیں کہ مجھے بڑا منصب مل گیا تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی پروٹوکول کا معاملہ رکھوں گا، کچھ ذرا کیپ اٹ اے سیف ڈسٹینس والے. استغفر اللہ، نہ، اتنا بڑا منصب ہے. مصر کی سرحد تک آئے ہیں استقبال کرنے کے لیے. اور فرماتے وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ پورے امن کے ساتھ مصر میں داخل ہوں گے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا. اللہ اکبر. جیسے کچھ دنوں پہلے بات آئی تھی نا کہ شاگرد کتنے اوپر ہو جائے، استاد تو استاد رہے، اولاد کتنی اوپر ہو جائے، ماں باپ کا درجہ تو بلند رہے گا. ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا. وخروا له سجدا، اور وہ سب ان کی خاطر سجدے میں چلے گئے. یہ ایک محتاط ترجمہ ہے، اس پر مباحث ہیں، آراء بھی ہیں. محتاط رائے کیا ہے؟ سب نے سجدہ کیا ہے اللہ کو یوسف کی خاطر کہ اللہ نے واپس ملا دیا یوسف سے علیہ السلام. یوسف کے لیے، یوسف کی خاطر، یوں ترجمہ کر لے، یہ بھی مناسب ترجمہ ہے، محتاط ترجمہ ہے. سب نے سجدہ کیا ہے یوسف کی وجہ سے کہ اللہ نے یوسف سے ملا دیا علیہ السلام. وقال، اور انہوں نے عرض کی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تعبیر رؤیایا من قبل، یہ ہے میرے اس سے پہلے خواب کی تعبیر. یہ والدین ہو گئے. اور 11 کوكبا، وہ 11 ستاروں سے مراد بھائی 10 وہ جو ایک دوسری والدہ سے، اور چھوٹے بھائی بنیامین. 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہی، اس کی تعبیر آ گئی. قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا. اب سنیے پیغمبر کے اخلاق کا اور بیان. اللہ اکبر. وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا. اذ اخرجنی من السجن، جبکہ مجھے قید سے نکالا. اللہ اکبر. اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. مشکلات جو آئیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا کہ میں 9 سال رہا، اتنے سال رہا. نہ 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 نہ، مثبت پہلو، پازیٹیو پہلو، بی پازیٹیو والی بات ہے. مجھ پر احسان فرمایا جبکہ مجھے قید خانے سے نکالا. نعمت. وجاء بكم من البدو، اور تم سب کو گاؤں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے یہ بھی کیا تھا میرے ساتھ اور وہ بھی کیا تھا. نہ، میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا. شیطان، شیطان مردود. کیوں یہ الفاظ دہرائے گئے؟ ہم چوکنا رہے. یہ اس قدر بڑا ظلم کرنے والا دشمن ہے کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیتا ہے. اللہ اکبر. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا عمدہ تدبیر فرماتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. بہت پیاری دعا اس کے بعد. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت میں سے عطا فرمایا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کے انجام تک پہنچنا، معاملہ فہمی سکھا دی. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے بنانے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی، کارساز دنیا میں اور آخرت میں. پیغمبر کی دعا سنیں. توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت پر وفات دے. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اس قدر جلیل القدر پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ اللہ مجھے مسلم حالت میں، فرمانبرداری کی حالت میں وفات دے، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. یہ اخلاق ہے پیغمبروں کے جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ہم بھی اختیار کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام کو پختہ کر لیا تھا، جبکہ وہ ایک چال چل رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. سخت بات. شیطان نے بھی کہا تھا اللہ اکثر شکر گزار نہیں ملیں گے تجھے. اللہ کہتا ہے آپ کتنا چاہیں اکثر ایمان لانے والے نہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں لا سکتا، لا رہے ہم ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن آپ کا کام
پہنچانا سمجھانا بتانا ہے. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ ان سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے. ان هو الا ذکر للعالمین, یہ تو نہیں ہے مگر قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت. آخر کو مکمل کریں گے انشاءاللہ, تھوڑا سا تجزیہ کریں گے جو اسباق ہمارے سامنے آئے, پھر تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, اور آسمانوں میں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں, وہ ان پر سے گزرتے ہیں لیکن ان سے اعراض کر جاتے ہیں. اللہ کی معرفت کے خزانے تو زمین و آسمان میں تمہارے وجود میں بھرے ہوئے ہیں, دلائل موجود ہیں, نشانیاں موجود ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس حالت میں کہ وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے کہ مشرکین عرب کا معاملہ بھی تھا. ہمیں کیا خطرہ ہے, کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر تو نہیں آ رہی, کسی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر تو نہیں کر دیا, غیر اللہ کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر تو نہیں کر دیا. یہ بھی شرک کی شکل ہے. نیت میں کھوٹ تو نہیں آ گئی, دکھاوا تو نہیں آ گیا, یہ بھی شرک کی شکل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ دکھاوے کا شرک تو کہیں نہ کہیں سمٹ امٹ کر آ رہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. افامنوا ان تاتيهم غاشیۃ من عذاب اللہ, پس کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی آفت آ جائے. او تاتيهم الساعۃ بغتۃ وهم لا يشعرون, یا ان پر آ جائے اچانک قیامت اور انہیں خبر بھی نہ ہو. قل, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے, هذه سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ 23 برس کی سنت کا بیان ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف بلانا, ایک دن کا فرق نہیں ہے اس میں, اور کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف اس میں نہیں. بہت سارے اعمال میں یہ اختلاف رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے, مگر وہ 23 برس کا عمل جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں, وہ دعوت الی اللہ. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, پوری بصیرت کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, اور جو میری اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو حضور کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کیا ہے, دعوت الی اللہ کا کام کرنا, جس کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا, تفصیل آتی رہی ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ من اہل القرى, اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں مردوں کو ہی نبی کے طور پر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. یہ نقطہ ایک پہلے بھی آیا کہ کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا, لیکن وہ ذکر کیونکہ یہ مقام آ گیا تو میں دوبارہ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا, مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خاتون نے پوچھا, کسی کالج کی غالبا لڑکی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی بنایا تو مرد کو بنایا, عورت کو نہ بنایا. تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ بیٹا دیکھو, مرد رسول بنتے تھے اور عورت رسول جنتی تھی. آدم علیہ السلام کو چھوڑ دو, باقی ہر نبی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے. ایمن سو عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں مگر ان کی بھی والدہ ہیں مریم سلام علیہا. یہ اتنا بڑا مقام و رتبہ اللہ عورت کو عطا فرما رہا ہے. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم, بس کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. ولدار الاخرة خير للذين اتقوا, اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. افلا تعقلون, بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اگلی آیت کا ترجمہ مشکلات القرآن میں سے ہے, ذرا مشکل مقام ہے, توجہ فرمائیے گا. ایک محتاط ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں میں رکھ رہا ہوں تو مراد میں نہیں ہوں. جب میں نے کہا محتاط ترجمہ تو یہ ہمارے بزرگوں نے, اسلاف نے, علماء نے بتایا کہ بھئی یہ محتاط ہے, ہم آپ کے سامنے اسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ نام بھی کبھی کبھی لے لیتے ہیں تاکہ یہ اعتماد رہے کہ یہ اپنی مرضی سے بیان نہیں ہو رہا, 14 صدیوں کا جو ہیریٹیج ہمارے پاس ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. محتاط ترجمہ, حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے, کیا کہ قبول نہیں کریں گے اب. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا. ارے وعدے دے رہے ہیں عذاب کے, عذاب تو آتا نہیں. جاءہم نصرنا, تو ان رسولوں کے پاس اللہ فرماتے ہماری مدد آ گئی. فنجی من نشاء, پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے. میں دوبارہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بعض ساتھی ترجمہ بھی کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, ضرور دیکھیے, مگر یہ محتاط ترجمہ ذہن میں رکھ لیں. حتی اذا استیأس الرسل
یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے، یعنی کہ اب یہ قبول نہیں کریں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی کہ عذاب کے وعدے جھوٹے، معاذ اللہ۔ جاءہم نصرنا، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب نہیں ٹالا جاتا مجرمین کی قوم سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ما كان حدیث یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے اپنے سے پچھلی کتابوں کی، وتفسیر کل شیء، اور ہر بات کا بیان اس میں تفصیل سے ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی تکمیل ہوئی، خاصے اس میں اسباق ہیں، کچھ کا اشارہ انتہائی مختصر انداز میں۔ شیطان بہت بڑا دشمن، پیغمبر کے گھرانے کی مثال بات ہمارے سامنے آ گئی۔ مصیبت آتی ہے مگر وہ بعد میں راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حسد خوفناک مرض ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے۔ اچھا کردار بہرحال وہ رنگ ضرور لاتا ہے۔ عفت اور استقامت بھلائی کے حصول کا بہت بڑا سر چشمہ بھی ہے۔ مرد اور عورت کا اختلاط بہرحال آزاد اختلاط، بہرحال وہ فطری کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث میں کہ تنہائی میں دو نامحرم ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ ایمان وہ دولت ہے کہ جس سے صبر اور استقامت کی روش میسر آتی ہے، تنگی میں مشکل میں رجوع اللہ ہی کی طرف کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی وقت میسر آئے، بندہ دین کی دعوت کے عمل کو جاری رکھے۔ جس کسی نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اور لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اس کا دامن پاک ہونا چاہیے اور اس کی صفائی بھی لوگوں کے سامنے موجود رہنی چاہیے۔ اور داستان یوسف کا بیان تھا، لیکن دراصل داستان محمدی ہمارے سامنے آئی، اور اللہ کی تقدیر بہرحال اٹل ہے۔ وہ فیصلے آتے ہیں ایسے بھی کہ پیغمبر کو اپنا بیٹا بھی دینا پڑتا ہے، بھولنا یعنی وہ لے لیا جاتا ہے اور واپس بھی وہ ملا دیا جاتا ہے، تو تقدیر بہرحال وہ اٹل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔